اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وظائف ود روبینہ، امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ خیر خیریت سے ہوں گے۔ آج آپ لوگوں کے لیے جو وظیفہ لے کر آئی ہوں وہ بہت پاورفل اور مجرب وظیفہ ہے۔ یہ ایک نبوی اور قرآنی وظیفہ ہے۔ بہت سے لوگوں نے اس وظیفے سے فائدہ اٹھایا ہے، آپ لوگ بھی اس وظیفے سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں کیونکہ یہ محرم المحرم کے مہینے کا خاص وظیفہ ہے۔ جب محرم المحرم کے مہینے کا چاند نظر آئے آپ لوگوں کو تو آپ نے سب سے پہلے کلمہ پڑھنا ہے، پھر آپ نے دعا مانگنی ہے۔ آپ جو بھی دعا مانگو گے انشاءاللہ تعالی میرا یقین ہے کہ وہ آپ کی دعا قبول ہو۔ محرم المحرم کا مہینہ خاص مہینہ ہے، یہ رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں ادب اور احترام بہت لازمی ہے۔ اس مہینے میں ہمیں چاہیے کہ ہم روزے رکھیں اور نفل ادا کریں، زیادہ سے زیادہ نفلی عبادت کریں۔ اگر آپ کے گھر میں نحوست، لڑائی جھگڑے یا پریشانی رہتی ہے یا بیماری ہے گھر میں تو آپ نے یہ کرنا ہے، آپ نے پہلے محرم سے لے کر 10ویں محرم کے درمیان میں آپ نے 3 مرتبہ 3 دن یعنی کہ آپ نے 3 دن آپ نے لگاتار اللہ کا ذکر کرنا ہے، یعنی کہ اللہ کا ورد کرنا ہے۔ ذکر اس طرح کرنا ہے کہ آپ نے تمہارے گھر کے جتنے بھی افراد ہیں تمام گھر کے افراد اکٹھے ہو جائیں اور عشاء کی نماز کے بعد ایک جگہ پر بیٹھ کر ایک ہی مجلس میں بیٹھ کر آپ نے 5 منٹ تک 10 منٹ بھی آپ کر سکتے ہیں، لیکن اگر نہیں اتنا ٹائم ہے تو 5 منٹ آپ نے بیٹھ کر بغیر کسی سے بات چیت کرے آپ نے اللہ کا ذکر شروع کر دینا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے بلند آواز میں 3 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے، اس کے بعد آپ نے اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ ذکر اس طرح کرنا ہے کہ اللہ 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 اللہ۔ آپ نے 5 منٹ یا پھر آپ کا دل چاہے تو آپ 10 منٹ بھی کر سکتے ہیں۔ جب آپ نے 5 منٹ کا یا 10 منٹ کا کرنا اس کے بعد پھر آپ نے 3 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے، اس کے بعد آپ نے 11 مرتبہ اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد، پھر آپ نے آمین کہہ دینا۔ اس کے بعد آپ نے دعا مانگنی ہے۔ دعا اس طرح مانگنی ہے، آپ نے اپنے رب کے آگے رو رو کر اور گڑ گڑا کر اور کربلا کے شہیدوں کا واسطہ مانگنا ہے، امام حسین کے کنبے کا صدقہ مانگنا ہے، امام حسین کا صدقہ مانگنا ہے۔ جب ہم ان پیاروں کے صدقے اور وسیلے مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ میرا یقین ہے کہ اللہ وبارک تعالیٰ ہماری ہر دعا قبول فرمائے گا، اس مہینے کے صدقے ان شہیدوں کے صدقے، آمین۔ سورۃ کوثر کا وظیفہ بہت طاقتور اور پاورفل ہے۔ اگر کوئی شخص چاند کو دیکھ کر یعنی کہ محرم المحرم کے چاند کو دیکھ کر یا کسی سے سن کر کہ چاند نکل آیا ہے، نظر آ گیا ہے، تو آپ سب سے پہلے سورۃ کوثر جب پڑھیں گے اس کا ایک تو فائدہ یہ ہے کہ آپ کا رزق سارا سال یعنی کہ اس مہینے سے پہلے مہینے سے لے کر سال کے آخری ماہ تک آپ کا رزق اللہ پاک کھلا اور کشادہ کر دے گا۔ آپ کا پورا سال رزق کبھی ختم نہیں ہوگا، اتنا کھلا اور کشادہ ہو جائے گا اور اللہ پاک آپ پر آسانیاں فرما دے گا، اپنی رحمت عطا فرما دے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ آپ کے گھر میں دولت بے شمار ہو، کبھی دولت کم نہیں ہو، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ کہاں سے غیبی خزانے سے آپ کی مدد ہوتی ہے۔ اور ہمیں کیا چاہیے، وہ شخص بہت خوش قسمت ہوگا جو محرم المحرم کا چاند دیکھ کر سب سے پہلے سورۃ کوثر پڑھے گا۔ سورۃ کوثر قرآن مجید کی ایک ایسی سورت ہے جس کے پڑھنے سے گھر میں کبھی دولت ختم نہیں ہوگی، رزق کبھی کم نہیں ہوگا، رزق میں کبھی بھی کمی نہیں آئے گی۔ اور اس سورت کو خوابوں کو پورا کرنے والی سورت کہا جاتا ہے، اور اس سورت کوثر کو خزانوں کا خفیہ راز کہا جاتا ہے، جسے بے اولادی کا خاتمہ کہا جاتا ہے۔ اور سورت کوثر انسان کو غلامی سے آزاد کرا کر اور محتاجی سے نکال کر آسمان کی بلندی کی طرف لے جاتی ہے۔ اگر آپ اپنا مقدر جگانا چاہتے ہیں یا اپنا مقدر سنوارنا چاہتے ہیں تو پھر آپ یہ وظیفہ ضرور کریں۔ محرم المحرم کا مہینہ ایک ایسا مہینہ ہے جس کی شروعات
शहादत से होती है। इसमें यौम शुरा भी आता है। इस महीने को हुर्मत का महीना भी कहते हैं और इस महीने में इस्लाम दीन की बुनियाद रखी गई और इस महीने में नमाज की मिसाल कायम की गई। इस महीने में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हजरत इमाम हुसैन ने ये साबित कर दिया कि अल्लाह ताला नमाज पढ़ने वाले को इतना पसंद फरमाता है। इस महीने में हजरत इमाम हुसैन ने अपनी गर्दन का नजराना पेश किया। इमाम हुसैन ने तीरों की बरसात में नमाज अदा करके और फिर नमाज में अपने सर का नजराना देकर ये साबित कर दिया, मिसाल कायम कर दी कि अल्लाह ताला नमाज पढ़ने वाले को बहुत पसंद फरमाता है और जो नमाज नहीं पढ़ता उससे अल्लाह पाक कितनी नफरत करता है और खुदा उनसे रूठ जाता है। हालांकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हजरत इमाम हुसैन करबला के मैदान में अगर चाहते तो नमाज छोड़ सकते थे, अगर चाहते तो इमाम हुसैन सजदे से सर उठा सकते थे, लेकिन हजरत इमाम हुसैन ने तो अपनी गर्दन सजदे में कटा दी और हमें ये सबक दिया कि नमाज हर हाल में पढ़नी चाहिए, नमाज किसी भी हाल में छोड़नी नहीं चाहिए। आज दीन इस्लाम की बुनियाद इमाम हुसैन के गर्दन के नजराने पर है। हमें भी चाहिए कि हम इस बात का एहतराम करें और नमाज बाकायदगी के साथ पढ़ें। किसी भी हाल में हमें नमाज नहीं छोड़नी चाहिए। चलिए वजीफे का तरीका आप लोगों को बता देती हूँ, लेकिन उससे पहले आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक बेल आइकन को जरूर दबा देना और वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट भी जरूर करना। वजीफे का तरीका जिस तरह मैंने बताना है आपने उसी तरह करना है, उसी तरीके से करना है। अगर आपने मुहर्रम अल मुहर्रम के चांद मुबारक देखकर सूरत कौसर पढ़ना शुरू की तो आपने इस तरीके से पढ़नी है। आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना है, उसके बाद आपने 3 मरतबा दरूद इब्राहिम पढ़ना है, फिर उसके बाद आपने सूरत कौसर 21 मरतबा पढ़नी है। आपने सूरत कौसर इस तरीके से पढ़नी है। आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फिर उसके बाद आपने इन्ना तैना कल कौसर फसल्ली रब्बी का वनहार इन्ना शानिया का होवल अबत्वार अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इसी तरीके से आपने 21 मरतबा आपने सूरत कौसर पढ़नी है, फिर 3 मरतबा दरूद इब्राहिम पढ़ना है। उसके बाद आपने जहाँ चांद देखते हुए, जहाँ आपने सुना, जहाँ आपने खड़े होकर पढ़ी, वहीं आपने हाथ उठाकर अपने रब के आगे दुआ मांग ली। जो भी आप दुआ मांगोगे इंशाअल्लाह ताला मेरा यकीन है जिस मकसद के लिए भी आप दुआ मांगोगे वो मकसद आपका इंशाअल्लाह ताला पूरा हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपने वजीफा करना है, वजीफा पहले मुहर्रम से लेकर 10 मुहर्रम के दरमियान आपने करना है। वजीफे को आपने 5 दिन करना है, यानी कि 5 मरतबा वजीफा करना है। जो भी आप मांगोगे, यानी कि आप औलाद मांगोगे, आपके पास औलाद नहीं है तो इंशाअल्लाह ताला मेरा यकीन है कि अल्लाह ताला आपको औलाद जरूर देगा, नूरीना औलाद से नवाजेगा। अगर आप कारोबार के लिए वजीफा करते हैं तो इंशाअल्लाह ताला आपका कारोबार होगा। अगर आप रिज्क दौलत के लिए मांग रहे हैं तो आपका रिज्क खुला हो जाएगा और दौलत बेशुमार मिलेगी। यानी कि आप जिस मकसद के लिए भी ये वजीफा करेंगे इंशाअल्लाह ताला वो आपका मकसद पूरा हो जाएगा। इस वजीफे को आप दूसरे महीनों में भी कर सकते हैं, लेकिन ये महीना बहुत खास बरकतों और शानों अदब एहतरामों वाला है, इसलिए इस महीने में करेंगे तो आपको ज्यादा फायदा होगा। सूरत कौसर के साथ आपने पहला कलमा भी पढ़ना है जिसका बहुत फायदा होता है, क्योंकि अल्लाह और रसूल का जिक्र जरूर होना चाहिए। अल्लाह और रसूल का जिक्र हो तो अल्लाह पाक खुश होकर बंदे को हर चीज से नवाज देता है। पहले कलमे की बड़ी शान है, बड़ी फजीलत है, क्योंकि जब रब ने पहला कलमा बनाया अल्लाह पाक ने शुरू में सबसे पहले अपना नाम लिखा ला इलाहा इल्लल्लाह, फिर मोहम्मद रसूलुल्लाह लिखा। फरिश्तों ने अर्ज की थी कि रब्बा आपने अपना नाम पहले लिखा और यार का महबूब का नाम बाद में लिखा। अल्लाह मुबारक ताला ने इरशाद फरमाया कि यार दे नाल महबूब दे नाल प्यार बढ़ाए, इस करके यार दा नाम बाद च लिखा, अपना नाम पहले लिखा। इसलिए लिखा कि जिन लोगों की ज़बानें गंदी है, ज़बान पलीत है, जिनकी ज़बानें पाक नहीं और पलीत है, अगर मेरे महबूब का नाम पहले मैं लिखता
کلمے میں تو وہ پلیت زبانوں سے، اپنی گندی زبانوں سے میرے یار کا، میرے محبوب کا، میرے پیارے کا نام لیتے، لیکن اس لیے میں نے پہلے اپنا نام لکھا ہے، لا الہ الا اللہ، اس لیے کہ جن لوگوں کی زبانیں گندی، جن لوگوں کی زبانیں پلیت ہے، جب وہ میرا نام لے تو ان کی زبانیں پاک ہو جائیں، صاف ہو جائیں، پھر بعد میں میرے یار کا جب ان کی زبان پر نام آئے تو پاک زبانوں سے میرے یار، میرے محبوب کا نام لے۔ اس لیے کلمے کی اہمیت بہت زیادہ ہے، یعنی کہ شان اور فضیلت بلند ہے۔ جب آپ نے وظیفہ شروع کرنا ہے، آپ نے فجر کی نماز کے بعد 5 نمازوں میں سے ایک نماز سلیکٹ کر لینی ہے کہ آپ نے کون سی نماز کے ساتھ یہ وظیفہ کرنا ہے۔ آپ نے جس نماز کے ساتھ وظیفہ کرنا ہے، اسی نماز کے ساتھ 5 مرتبہ آپ نے وظیفہ کرنا ہے، یعنی کہ 5 دن وظیفہ کرنا ہے، اسی نماز کے ساتھ وظیفہ کرنا ہے، ایک ہی جگہ پر ایک ہی مجلس میں بیٹھ کر کرنا ہے، کسی سے بات نہیں کرنی۔ جو بھی آپ نے حاجت مانگنی ہے وہ آپ نے اپنے ذہن میں کر لینی ہے، پھر آپ نے وظیفہ شروع کرنا ہے۔ وظیفہ شروع کرتے وقت کسی سے بات نہیں کرنی آپ نے، نہ ہی اپنی جگہ سے اٹھ کر جانا ہے۔ وظیفہ جس شخص نے کرنا ہے ایک نے ہی 5 مرتبہ کرنا ہے، یہ نہیں ہے کہ پہلے ایک نے کہا پھر دوسرے نے گھر کے افراد نے کہا پھر تیسرے افراد نے کہا، نہیں، جس افراد نے کرنا ہے 5 لگاتار 5 وظیفے ایک ہی انسان نے کرنے، چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت، جس نے بھی کرنے ہیں ایک نے ہی کرنی ہے۔ 5 دن لگاتار 5 تن کے صدقے سے آپ نے 5 وظیفے کرنے ہیں، 5 مرتبہ کرنا ہے، یعنی کہ یہ ایک وظیفہ جو آپ نے 5 مرتبہ کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر شروع کرنا ہے، پھر 3 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے، اس کے بعد سورۃ کوثر 41 بار آپ نے پڑھنی ہے۔ سورۃ کوثر آپ نے اس طرح پڑھنی ہے کہ جب آپ نے سورۃ کوثر شروع کرنی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ پھر آپ نے اسی طرح سورۃ کوثر پڑھنی ہے اور بعد میں کلمہ شریف پڑھنا ہے، اس کے بعد آپ نے 3 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے، اس کے بعد آپ نے رو رو کر اور گڑ گڑا کر اپنے رب کے حضور دعا مانگنی ہے۔ دعا میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ اور ان کی آل اولاد کا صدقہ، حضرت امام حسین کا صدقہ اور ان کی آل اولاد کا صدقہ، کربلا کے شہیدوں کا صدقہ، علی اکبر کا صدقہ اور علی اصغر کا صدقہ ضرور مانگنا۔ انشاءاللہ تعالی میرا یقین ہے کہ خدا دے فضل و کرم سے آپ کی ہر مراد پوری ہوگی اور آپ جو بھی اپنے رب سے دعا مانگیں گے انشاءاللہ تعالی وہ آپ کی پوری ہوگی۔ یہ وظیفہ بہت پاورفل وظیفہ ہے، آپ ایک بار ضرور کریں، خاص طور پر محرم المحرم کے مہینے میں، پہلے محرم سے لے کر 10 محرم کے درمیان ضرور کریں، کیونکہ یہ وظیفہ ناممکن چیز کو بھی ممکن بنا دیتا ہے اور مشکل سے مشکل کام کو بھی آسان بنا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہے اس مہینے میں، تو سورۃ کوثر تو برکتوں اور شانوں والی سورت ہے، جو انسان ویسے بھی اس کی تسبیح کرتا رہے یا ورد کرتا رہے وہ دنیا میں کبھی بھی غربت کا شکار نہیں ہوگا اور نہ ہی اس پر پریشانی ہوگی اور نہ اس پر کوئی مصیبت آئے گی۔ اگر آپ نوکری کے لیے پریشان ہیں تو آپ نوکری کے لیے جلدی یہ وظیفہ شروع کر دیں، انشاءاللہ تعالی آپ کو نوکری مل جائے گی، اسی مہینے میں مل جائے گی۔ اگر آپ اولاد کے لیے پریشان ہیں تو جلدی سے یہ وظیفہ شروع کر دیں، انشاءاللہ تعالی اس مہینے کے صدقے، ان شہیدوں کے صدقے آپ کو نیک اور نرینہ اولاد ملے گی۔ اگر آپ قرضے سے نجات چاہتے ہیں تو جلدی وظیفہ شروع کر دیں۔ وظیفے کا وقت سماعت ہوا، چلیے اب آپ لوگوں سے لیتی ہوں اجازت، نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گی، تب تک کے لیے اجازت چاہتی ہوں، خدا حافظ۔